اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین کی خدمت میں اللہ کے اس عظیم مہینے کی آمد مبارک ہو جس کو شہر اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اور جسے سید الشہور کا ٹائٹل بھی دیا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ۔ اس کے دن باقی دنوں سے افضل، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل۔ اس میں ہر کام جب روزہ دار کرتا ہے تو وہ عبادت خدا شمار ہوتا ہے، بشرطے کہ واضح طور پہ حرام کے خلاف ورزی نہ ہو۔ اس میں سونا عبادت، سانس لینا تسبیح، اور ہر کام جو دوسرے دنوں میں انسان کرتے ہیں، عبادت کے امور سر انجام دیتے ہیں، اطاعت خداوند متعال کرتے ہیں، وہ جب اس مہینے میں کرتے ہیں تو کئی گنا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بندوں کو خلق فرمایا، اور خلق کرنے کے بعد ایسے امور کی طرف رہنمائی فرمائی تاکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں جو اس دنیا میں انسان استعمال کرے، ان نعمتوں کے شکر گزار ہو کر انسان اس دنیا میں رہے اور اس دنیا سے اٹھے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ان امور کی طرف رہنمائی فرمائی، ہدایت فرمائی۔ اس دفعہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، یعنی پہلے بھی یہی رہا سلسلہ، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ہی تفسیر ہونی ہے، وہ تفسیر مفصل ہو یا خلاصۃ و تفسیر ہو، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع اور ایک مقصد کو سامنے لے لیا جاتا ہے کہ ہر روز اس بارے میں اس مقصد کے متعلق کیا ارشادات ہیں۔ اس دفعہ ہماری گفتگو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مقصد قرآن۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو انسانوں کی طرف اپنے حبیب کے ذریعہ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم ہے، اس کا کوئی کام مصلحت حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یقیناً اس کا مقصد ہے کوئی
کہ قرآن مجید کو خلق کر کے پیغمبر کو عطا فرمایا، اور پیغمبر نے وہ الفاظ، وہ سینٹنسز جو رب العالمین نے اپنے کلام کے طور پہ خلق فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، ہمیں وہ کلام دیا، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ یعنی وہی زبان، وہ زبان مبارک، وہ پاکیزہ زبان جو اپنی طرف سے بیان فرماتی ہے مفاہیم اور مطالب، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ اور یہ کلام بھی اسی زبان مبارک سے آیا، لیکن اس کلام کو قرآن کا نام دیا گیا، کلام اللہ کا نام دیا گیا۔ یعنی یہ اس کا متکلم، یعنی اس کا خلق کرنے والا اللہ جل شانہ ہے، اور جس زبان نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج چونکہ ہر جگہ تقریباً پہلا پارہ پڑھا گیا ہوگا، اور اس سے چند ایک باتیں صرف عرض کرنی ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس کا تعلق مقصد قرآن سے ہے۔ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں کہ جو تقریباً ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر نماز، اگر اس سورہ کو نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورہ کا نام سورہ حمد بھی ہے، دیگر بھی اس کے نام ہیں۔ اس میں ہر نماز پڑھنے والا جب نماز کا آغاز کرتا ہے تو اس میں کچھ پہلے تعارفی جملے کہنے کے بعد، رب العالمین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے بعد، رب العالمین کے متعلق اپنی جو معرفت ہے، جو رب نے اس کو بتایا یوں سوچو میرے متعلق، کرنے کے بعد فوراً اس کو یہ کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگو۔ یہ اس میں الفاظ ظاہر ہے کہ ہم یہ دعا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ التماس کرو، یہ درخواست کرو رب العالمین سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو انسان جو ہے اس کو یہ روزانہ دہراتا ہے اس سبق کو، فرض نمازوں میں کم از کم 17 بار تو دہراتا ہے، چونکہ ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تقریباً۔ اگر کہیں تسبیحات اربع پڑھا جائے تو وہاں بھی بہرحال سورہ حمد کی جگہ، یعنی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں، لیکن وہاں بھی بیسیکلی سورہ حمد کا پڑھا جانا ہے۔ اگر اس کا الٹرنیٹو ملا ہے تو بھی اس میں حمد و ثناء باری تعالیٰ ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ فرمایا گیا، ہمیں تعلیم دی گئی، قرآن مجید کے پڑھنے والوں، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والوں، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد رسول اللہ کہنے والوں کو، کہ تم یہ دعا مسلسل مانگتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ پھر جب ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھے اور قرآن مجید کو مزید پڑھنے کی کوشش کی، اور جیسے کہ اس وقت صورتیں قرآن مجید میں رکھی گئی ہیں، سورہ بقرہ کو ہم اٹھاتے ہیں، اگرچہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کی بہت سی آیات جو ہیں وہ اس زمانے میں نازل ہوئیں جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں مستقلاً قیام فرمایا۔ مگر بہرحال اس کو آغاز میں رکھا گیا، تو اس میں اگر انسان پہلی ہی آیتیں اس پہ غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ مقصد قرآن کیا ہے، اور ہمیں جو ارشاد ہوتا ہے کہ تم یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں جب ہدایت کا حکم دیا گیا کہ تم یوں دعا مانگو، اب ہدایت کے لیے ہدایت کا آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ 3-4 الفاظ کہنے کے بعد فوراً فرما دیا ہدی للمتقین کہ یہ تم اگر ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو تو لو یہ ہدایت موجود ہے۔ البتہ ایسے لوگ صحیح معنوں میں سے فائدہ اٹھائیں گے جن کی صفات آگے بیان فرمائی ہیں کہ غیب پر ایمان رکھیں گے، نماز کو بھی قائم رکھیں گے، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کریں گے، پیغمبر پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھیں گے یا رکھتے ہیں، اور جو پیغمبر سے پہلے نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس پر بھی اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ آخرت کا ان کو بالکل یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جسے آخرت کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے والا، یہ صفات ہم نے پیدا کرنی ہیں اور ہدایت خداوند متعال کی طرف سے آنی ہے۔ تو اس کتاب کو کتاب ہدایت، اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ ہوا ہے، ایک صرف اس میں نہیں ہوا، واضح طور پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہر وہ بات جو اس میں موجود ہے وہ انسانی رہنمائی کے لیے ضروری ہے، اور انسان کے لیے جو ہے وہ جہاں بھی کہیں غلطی کا امکان ہو، اپنے راستہ سے ہٹنے کا امکان ہو، آگے بڑھ کر قرآن اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، یعنی اس قرآن مجید کے بہار کہتے ہیں سپرنگ سیزن آف قرآن، انگریزی میں اس کو اگر یوں کہا جائے تو اردو میں بہار کہتے ہیں۔ بہار میں ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، پھول ہی پھول ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں اے وہ لوگوں جو اپنے دل و دماغ کو قرآن کی خوشبو سے معطر کرنا چاہتے ہو، اے لوگوں جو اپنے دل و دماغ کی تاریکیوں کو منور کرنا چاہتے ہو، قرآن مجید کو کھولو، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید پہ غور و فکر کرو، تو آپ کو اس کتاب کائنات کی خوشبو، اس کتاب کائنات کی روشنیاں دل و دماغ کو منور کر دیں گی۔ جہاں کہیں بھی تاریکی ہوگی اس تاریکی کو دور کر کے اس میں نور پھونک دے گی۔ تو قرآن مجید یہ بہت مقاصد قرآن مجید کے بیان ہوئے ہیں، ہر اینگل سے بہرحال جو چیز انسانوں کی ضرورت ہے وہ اس میں بیان کر دی گئی ہے، تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کی بیان کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ہے ہر آدمی یہ ہمت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن مجید سے ہر چیز کو اس گہرے بے پایاں سمندر سے ہر بندہ جا کر موتی نکال لے، اس بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ اپنی طرف سے معلم بنا کر بھیجے۔ ان معلمین کا نام پیغمبر نے اطرت اہل بیت فرمایا ہے، اور انہوں نے کبھی، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں ذرا غور فرمائیے گا، کوئی حرج نہیں ہے غور کرنے میں، انہوں نے کبھی بھی کسی دوسرے بندے سے جا کر مسئلہ نہیں پوچھا۔ اس بات کو اگر سوچ لیا جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کافی حد تک اس کو رہنمائی مل سکتی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے بندے سے جا کر کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ دوسرے بندے جو کتنے ہی بڑے تھے، ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ان کے دروازے پر مسائل حل کرانے کے لیے کبھی بھی مشکل آئی دنیا کے مسئلے میں، چونکہ دین و دنیا الگ تو ہے نہیں، لہذا وہ ان کے دروازے پر آئے، یہ کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ہمیں بھی بتا دیجئے کہ ان میں سے، یعنی جو میں نام عرض کیے دیتا ہوں، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا،
حضرت محمد تقی، حضرت علی نقی اور حضرت حسن عسکری، 12ویں آقا جو اس وقت موجود ہیں امام مہدی علیہ السلام، اگر انہوں نے کسی کے ہاں سے جا کر پوچھا ہو کہ ہمیں بتاؤ شریعت کا مسئلہ یا کوئی بھی ایسے مسائل جو دنیا میں پیش آتے ہیں، تو پھر تو بات چلتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کسی اور سے مسئلہ جانا اور پہچانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، چونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور یہ ہستیاں جو انسانی ضرورت کے لیے، انسانی ہدایت کے لیے حتمی ہے، ضروری ہے، وہ اس کو لیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر بات نہ سمجھ آئے تو ہم اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنی توفیق اور ہر آدمی کا اپنا جو ہے وسعت ہے، مگر قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور ہدایت کے لیے آیا ہے۔ مقصد قرآن مقصد ہدایت ہے، اور یہ بھی کبھی کبھی انسان جو ہے ہر بات کو محدود کر دیتا ہے۔ ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس طرف سے آئیں جس طرف سے قرآن مجید نے خود بتایا ہے اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو پھر جو ہے وہ کہیں بھی انسان جو ہے گمراہی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ تو صرف چونکہ آج یہ پہلا پارہ ہے، اور اس میں بھی ہر جگہ قرآن مجید نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو اس طرح سوچ کر آگے بڑھتے ہیں اس کو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، جو یہ صفات لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہی اصل میں ہدایت انہی کے پاس ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر حضرت آدم کے قصے میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ تو یہ باتیں مسلسل جو ہیں وہ یعنی ہر سورہ میں قرآن مجید کے متعلق، یعنی جیسے کہ ابھی یہ مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے میں بھی جب اس مہینے کی تعریف کرتے ہوئے قرآن رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی قرآن مجید کو ہر اینگل سے قرآن مجید کا اگر دوسرا ٹائٹل جو ہے اگر کوئی رکھنا چاہے، اگر جو نہیں رکھنا چاہیے، بہرحال جو قرآن مجید نام دیا گیا وہی ہے، دوسرے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو ہدایت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ ابھی چند منٹ کے لیے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ہم اپنے گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے، ہماری ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دے رہا ہوں، اور زندگی کے یہ بھی مسائل ہیں، تو رب العالمین نے اس اپنے پیارے کلام کو جو خلق فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے، اس کا دوسرا نام میں نے عرض کیا کہ ہدایت ہے، اور ہر چیز کی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں ہدایت موجود ہے۔ البتہ جو مشکل ترین مسئلہ تھا اس کو قرآن مجید نے بہت زیادہ اس کو واضح فرمانے کی کوشش کی۔ انسان کے لیے مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ شاید وہ لوگ جو قرآن مجید کو نہیں مانتے، اگرچہ ڈائریکٹ ان کے ہاں بھی جو ہدایات ہیں وہ انبیاء کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جی رہے ہیں اور مناسب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن
جو بہت ضروری باتیں تھیں اس کو وہ مس کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی سے وہ چیز اس کی زندگی وہ نہیں پائی جاتی۔ دو چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید نے بار بار اس کو دلائل سے اور مختلف اینگل سے بیان فرمایا، اور اس ہدایت کو قرآن مجید نے بہت زوردار طریقے سے بیان فرمایا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ سوچ صحیح اور خالص سوچ، کہیں سے بھی اس پر گرد و غبار نہ پڑا ہوا ہو، اس سوچ کا ذہن میں بٹھانا اور اس کو کیپ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مشکل ترین جو کام ہے انسان کے لیے، وہ اپنے رب، اپنے مالک و خالق، جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے اس کے بارے میں سنا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز طرح ڈائریکٹ نہیں سن سکتے، اور ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ وہ ہے تو صحیح، لیکن کسی مخلوق جیسا نہیں، جس کو امام علی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، شیء لا کالاشیاء، وہ ایک چیز تو ہے، لیکن وہ جو کچھ ہمارے حواس خمسہ میں آتی ہے وہ چیز وہ ویسی نہیں کہ ہم کسی کے ایگزامپل کے ذریعے بیان کریں کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اس لیے یہ مشکل ترین مسئلہ ہے انسان کے لیے اپنے رب کے متعلق صحیح سوچ رکھنا۔ آئیے اس دفعہ قرآن مجید میں ہم اس عظیم مقصد کو، چونکہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی عبادت کریں، یعنی اس میں یعبدون من، وہ اس کی عبادت کریں، یعنی میری عبادت کریں، لیعبدوننی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تفسیر ایک زبردست اور بہت ہی پیارے انداز سے اصلی مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ لیعرفوننی، ہم نے اس لیے پیدا فرمایا جن اور انسانوں کو، اور ساری چیزیں ان کی خدمت میں لگا دی ہیں۔ جب پیدا ہو گئے تو اس پر تمام کائنات مل کر ان کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ غور کریں، اگر تھوڑا سا توجہ کریں اس بات پر کہ میں اس زمین پر جو لمحہ گزار رہے ہیں، ان ہر لمحے میں پوری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ زمین کے موسم، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ تو اس مہربان نے کتنا ہمارا خیال رکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی غلط خیال نہیں آنا چاہیے۔ سب سے مشکل ترین مسئلہ یہی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب جو معصومین نے بیان فرمایا، لیعرفوننی، تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، اور لطف کرتے ہوئے ہر چیز ان کو عنایت فرمائی ہے، مہربانی کرتے ہوئے۔ اب یہ بات ہے، اس دفعہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے ذریعہ اس مشکل ترین مسئلے کو قرآن مجید نے کیسے بیان فرمایا، سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی قرآن مجید سے ہٹ کر سمجھانا شروع کریں گے تو غلط ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے جو سمجھایا ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے متعلق جو خود سمجھایا ہے، اس سے آگے بڑھنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ لہذا اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ مقصد قرآن جو ہے وہ اس اینگل سے بیان کیا جائے کہ اس میں جو عظیم تر سب سے بڑی ہدایت ہے جل شانہ کی، وہ اپنی ذات کے متعلق کہ کیسے سوچو اس کے بارے میں، آپ کی سوچ اس کے بارے میں کیسے ہونی چاہیے۔ اور اس نے آغاز بالکل ہمارے سراؤنڈنگ سے کیا ہے،
کہ دیکھو یہ سورہ آج کے پارے سے چونکہ اس آیت کو میں لے کر آیا، چونکہ کوشش یہ ہوگی کہ ہر روز جو پارہ ہو اسی میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کیا جائے، تاکہ اس میں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ شکایت انشاءاللہ ہمارے خلاف نہیں ہوگی کہ جس میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کبھی غصے سے فرمایا، کبھی پیار سے فرمایا۔ تو اصل قرآن مجید یعنی رب العالمین اللہ جل شانہ کی منشا یہی ہے کہ اس کتاب کو لوگ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کہیں غلطی ہو اپنے عقیدے میں اس کی اصلاح کی کوشش کریں، کہیں عمل میں غلطی ہو اس عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اصل مقصد وہی ہے کہ پھر بھی بات آتی ہے کہ کتاب ہدایت نے ہماری سوچوں کو صحیح رکھنے کے لیے یہاں ہدایات دی ہیں، ہمارے اعمال کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھنے کے لیے ہدایات دی ہیں، لوگوں کے قصص، امتوں کے جو اچھے لوگ تھے ان کے بھی جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اور جنہوں نے غلطیاں کیں اور سزا یافتہ ہو گئے ان کے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں، تاکہ ہم اچھے لوگوں کی سوچ کو لیں اور وہ غلط لوگ جو تھے جن کو سزا ہو گئی ان سے بچیں۔ اور ویسے سورہ حمد میں یہی ہم سے جو ہے وہ کہا گیا کہ یوں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہے، انعام فرمایا تیری ذات نے، اور ان کا راستہ نہیں جن پر جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے اور جو خود گمراہ ہیں۔ تو یہ اس بات کو سامنے رکھ کر گفتگو ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز جو قرآن مجید میں ہے اس کو تو بیان کرنا ہمارے بس میں بھی نہیں، تو کچھ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پارے سے ہر روز کچھ نہ کچھ بیان ہوگا۔ اللہ سے جل شانہ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے نقائص کے باوجود، علمی کمزوریوں کے باوجود میری مدد فرمائے، تاکہ میں ایسے کلمات میری زبان پہ آئیں تاکہ سننے والوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، اور ہم سب مل کر ایک انداز سے سوچیں، وہ انداز جو تیری ذات چاہتی ہے، وہ انداز جو تیرے پاک رسول نے بتایا ہے، وہ انداز جو تیرے پاک رسول کی آل نے بتایا ہے، ایسے سوچیں۔ تو آج ہم صرف اس بات پہ چند ایک آیتوں کا حوالہ دے کر، اور اس میں دیکھیں اس بات کو اس پہ غور فرمائیے گا کہ جس میں رب العالمین نے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا، انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس میں آپ دیکھیے گا، اس آیت میں آپ اس میں غور فرمائیے گا کہ پہلے کچھ گروپوں کو بارے میں بیان فرمایا، کچھ اچھے تھے، پھر متقین، پھر منافقین، پھر کفار کی بات فرمائی، اور پھر آخر میں پھر دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کو ناراض کرنے سے بچ جاؤ، تاکہ تم ہر طرف سے محفوظ ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ ہر وہ بات جو آگے بڑھے گی اس میں یہی ہوگا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق بالخصوص انسان جو ہیں وہ عارضی نقصان سے بھی بچ جائیں اور ابدی نقصان سے بھی بچ جائیں، لیکن وہ ایسے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مالک اور خالق کو انسان پہچانے نہیں۔ اب اگر یہاں یوں کہیں کہ عبادت تو ہو نہیں سکتی جب تک کہ معرفت نہ ہو، اے لوگو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل کرو، عبادت بھی کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ بہت سمپل انداز سے، بہت ان دو آیتوں میں جو ہیں وہ بہت سمپل انداز ہے۔
تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے زمین کو فرش بنا، دیکھیں زمین پہ لے آیا سبحانہ و تعالی، والسماء بناء، آسمان کی طرف متوجہ فرمایا، ہمارے دماغ کو آسمان کی طرف لے گیا، آنکھوں کو بھی لے گیا، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، سوچنے والے سوچ سکتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر تھوڑا سا اس نظام کو بیان فرمایا جس کے ذریعے ہمارے لیے رزق کا بندوبست فرمایا۔ زمین رہنے کے لیے فراش، آسمان چھت کے طور پر بالکل ایک گھر بنا دیا، پوری دنیا کو ایک گھر بنا دیا۔ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس کے ذریعہ تمہارے لیے پھل، تمہارے لیے رزق کے طور پر جو ہیں وہ نکالے۔ اب جب یہ بات ہے کہ پیدا بھی اس نے فرمایا، رزق بھی وہی دے رہا ہے، تو پھر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو۔ تھوڑی سی توجہ کرے انسان تو یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کی جتنی جہاں تک بھی نظر جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی دوسرا مخلوق میں سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ جب انسانوں میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ دوسری مخلوق تو جو ہم جانتے ہیں کم از کم اس میں تو کوئی نہیں ایسا۔ تو یہی فرمایا کہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہ بات صرف ایک نہیں ہے، زمین کو جو فراشن فرمایا ہے تو زمین پر غور و فکر کرو، کیا کیا ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ آسمان کو بنان فرمایا ہے، جتنا تمہارا علم کام کر سکتا ہے اسی علم سے کم از کم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ آسمان چھت کیسے ہے۔ اور آج کل تو خیر سائنس نے بہت مدد کی ہے انسان کی کہ وہ سوچے اور غور و فکر کرے کہ یہ چھت کیسے بنا، کیسے ہے، کام کیسے کرتا ہے۔ یہ دوسرا پورا نظام زندگی ہمارا جس پہ چل رہا ہے، پانی کا نازل ہونا، پھر اس سے ہمارے لیے ضروریات جو ہماری خوراک ہے اس کا ہونا، یہ سب اسی کے بنایا ہوا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ پورا ایک مکمل نظام ہے، اس میں کوئی شریک اگر آگے بڑھے گا تو وہ ہمارے خلق میں شریک ہو جائے گا، ہمارے خلق کرنے میں، ہمیں رزق دینے میں، تو لہذا وہ بھی معبود ہو سکتا ہے، اس کو معبود کہنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہی بات سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ چونکہ اس میں جو لا مذہب ہیں وہ تو خیر چلو نہیں مانتے، بالکل خدا کو نہیں مانتے۔ جو مذہب والے ہیں، جن کو کتابیں دی گئی ہیں، انہوں نے بھی ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں، ایسی سوچ جو وہی لا مذہب والے، کبھی خدا کا جو ہے بیٹا بنا لیا، کبھی اس لیے، اور پھر وہ بیٹے کو جو ہے وہ ساری کائنات ہینڈ اوور ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ کسی نبی کے متعلق لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، کسی امام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بہرحال کچھ معجزات ان کی تصدیق کے لیے اللہ نے دکھائے، تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ اس چند باتوں سے جو انہوں نے دکھائیں اور اللہ نے ان کے لیے کی، لوگوں نے ان کو جو ہے وہ پوری کائنات کا کارساز مان لیا، اور خدا کا نام بیچ سے نکال کر انہی کے بارے میں باتیں، بھئی وہی سب کچھ دیتے ہیں، وہی سب کرتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں لوگ، خدا کا ذکر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا انسان جو ہے وہ یعنی صبح و شام پیدا ہونے سے لے کر جب سے اس نے ہوش سنبھالا آخری لمحات تک جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے کہ ہر روز، یعنی یہ کیا معجزات نہیں ہے کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان جو ہے وہ زندگی میں کئی جگہ پر جو ہے وہ مشکلات میں پھنستے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، پھر یہ کائنات ساری جو ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ سورج بڑا ہونے کے باوجود چاند کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا، زمین اور چاند چھوٹے ہیں لیکن وہ اسی طرح جو ہیں وہ بیلنس سے چل رہے ہیں، کیا یہ معجزات نہیں ہیں؟ یعنی کون کر سکتا ہے یہ کام؟ لیکن یہ باتیں اگنور کر کے کوئی آدمی انیوژول سا کام، مثلا انبیاء ہی لے لیں
کہ ان کے لیے زہر کر دیا جائے. حضرت موسیٰ کے لیے عصا مارو موسیٰ، پانی کھڑا ہو گیا. تو کیا مطلب سمجھے انسان کے نظام کائنات پر حضرت موسیٰ کا کنٹرول ہے. یا حضرت عیسیٰ لوگوں کو جو ہے وہ 1 2 4 5 10 کتنے ٹھوکر لگائی اور مردے زندہ ہو گئے. تو زندہ کرنے والا تو اللہ جل شانہ ہی تھا. حضرت عیسیٰ نے یا مثلا ہاتھ لگایا تو مادر ذات اندھا جو ہے وہ کتنے اندھوں کو شفا دی. آج کل بھی اندھے موجود ہیں، نابینے موجود ہیں. تو چند معجزات ان کی تصدیق کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمائے. لوگوں نے ان کو پوری کائنات کا کارساز مان لیا. اور وہ ذات کہ جس نے ساری کائنات کو جب کچھ نہیں تھا تو کچھ بنایا، پھر اس میں انسان کو بھی جگہ دی تاکہ انسان جو ہے وہاں رہے، اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں. بات ہی نہیں ہوتی، نہ کوئی ان سے کوئی یعنی مانگنے میں بھی حتیٰ کہ کبھی یعنی مانگنے میں تکلیف سمجھتے ہیں. خدا سے مانگتے ہوئے ڈائریکٹ کہتے ہیں نہیں ہم نے انہیں اپنے شفعاء سے بات کرنی ہے. اور یہ غلطی جو ہے وہ یہ کہتے بھی تھے. یعنی اسلام سے پہلے کفار جگہ جگہ آئے گا، انشاءاللہ بتائیں گے کہ اسی بات کو ہم موضوع اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ اللہ نے کیسے سمجھایا ہے. بالکل سمپل انداز سمجھایا. اب اس میں جو فلسفی ہے، سائنٹسٹ ہے، بہت ہی بڑا، جب وہ آسمانوں کی طرف دیکھے گا یعنی اس کے ذریعہ فزکس کے ذریعہ ہو کتنی بڑی کائنات ہے، ابھی تک کچھ ستاروں کی روشنی آ رہی ہے، حیران پریشان ہو جائے گا. اور اتنی بڑی کائنات، سما کو دیکھا. اور جو ہے وہ جیولوجسٹ ہے، زمین کو دیکھتا ہے، کتنا ہی گہرا اس کا نالج ہو اور کتنا کہ دور چلا جائے، اس کا عجیب منظر نظر آئے گا، عجیب صورتحال نظر آئے گی. اور ایک سمپل آدمی جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، جو کسی بھی مدرسے میں بھی نہیں گیا، اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ نظام اس طرح چل رہا ہے، سارے کا سارا جو ہے وہ ابھی تک تو صرف اسی جنرل گفتگو فرمائی کہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. لیکن جب آسمان کی طرف کو دیکھتا ہے، بالکل جاہل ان پڑھ بھی دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ سورج، دیکھو یہ چاند، یعنی سب حرکت میں ہیں لیکن کوئی ایک دوسرے سے جو ہے ٹکراتا نہیں ہے. یہ سوچ انسان کو بالکل لے آتی ہے. بہت سمپل ہے پہنچنا وہاں تک. لمبا چوڑا یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بڑی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو صحابہ پیغمبر کے تھے انہوں نے کیوں سے یونیورسٹی میں پڑھا تھا اور کہاں سے وہ ڈگریاں لے کر آئے تھے. صرف پیغمبر نے سمپل انداز سمجھایا. ان میں سے جو معقول آدمی تھے وہ پوری سمجھ گئے، جو ذرا غور و فکر کم کرتے تھے وہ ذرا کم سمجھے. غلطیاں تو رہ جاتی ہیں، جب جو انسان استاد کی بات نہ سنے پوری طرح تو ہو جاتا ہے سلسلہ. ظاہر ہے کہ نالج کے لیول جو ہے برابر نہیں. تو اسی بات سمجھنے کے عزیزو کہ قرآن مجید نے توحید کے بارے میں کیسے سمجھایا ہے. اور چاہتا کیا ہے قرآن مجید کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ رب العالمین کی طرف سے ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ ساری محبتیں اس کے لیے ہوں. اب یہ عبد اور معبود کا جب محبت پیدا ہو جائے گی، یہ نیچرل ہے، انسان کے اندر یہ موجود ہے کہ جو انسان کا خیال رکھتا ہے، جو انسان کے متعلق جو ہے وہ جو انسان کو چیزیں دیتا ہے ان کو خیال رکھتا ہے. بہت سمپل ہے. اگر آپ سوچیں، تھوڑی سی غور کریں آپ کہ آپ کوئی کام نہ کریں، کہیں سے کسی بندے کی طرف سے آپ کے گھر میں روزانہ کا خرچہ آ جاتا ہو تو آپ کتنے زبردست محبت کریں گے اس سے اور کتنے اپنے دل و جان سے کہ کمال ہے کہ مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کہ میں اس کا کوئی کام کروں، کوئی تقاضا نہیں. وہ میرے خیال پہ خیال رکھے جا رہا ہے، ہر چیز پہنچایا جا رہا ہے، میرا بھی، میرے بچوں کا بھی، میرے اعزاء و اقارب کا بھی، عزیزوں کا بھی. تو کیا انصاف کی بات نہیں ہے کہ ساری محبتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے کہ جو بالکل بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے وہ اپنے پرسنل فائدے کے وہ ہمارا خیال کیے جا رہا ہے. انسان کی سوچ اسی طرح، انسان کی فطرت اگر ضمیر جاگی ہو تو واقعی وہ رب العالمین سے بلکہ اس محسن سے جو ہے وہ محبت کرے گا. تو رب العالمین سے بڑھ کر کون محسن ہو سکتا ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ سمجھاتا دیکھو یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ آؤ محبت کرو مجھ سے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرو. یہی خلاصہ ہے ہدایت کا، جو قرآن مجید کی ہدایت ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اپنے رب کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے. اور یہی مقصد ہے انبیاء اور ائمہ کے بھیجنے کا کہ وہ خود عمل سے بھی دکھائیں کہ ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں.
اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس بات کو قرآن مجید نے جامع بیان فرمایا۔ دیکھو آگے چل کر بھی اسی بارے میں فرمایا، اس میں غور کیجئے۔ دیکھیے آیت نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 27 بھی اسی طرح ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، وہ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں زندگی دی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب نے اس کے سامنے جانا ہے۔ تم کیسے انکار بھی کیسے کر سکتے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں ہو ہر روز سینکڑوں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پھر جو ہیں وہ اسی طرح لوگ مر بھی رہے ہیں۔ پھر البتہ اٹھانے کا کام، دوبارہ زندگی دینے کا کام، یہ تو انہی الفاظ سے ظاہر ہے کہ رب العالمین جب فرمائے گا تو کون انکار کر سکتا ہے؟ پہلے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ رب العالمین جو فرمائے 100% سچ ہے۔ پھر ایک اور آگے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہاں زمینوں کی بات بھی ہے، پھر آگے آسمانوں کی بات ہے، وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا اسی بات کو لے لو کہ ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بعض جانوروں کو جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے نقصان دہ ہیں، سچی بات یہی ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہی اس لیے بنے کہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے خود نقصان دہ ہو گئے۔ سانپ ہو، دوسرے جانور ہوں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ زہر، یعنی کسی بات کو اللہ بہتر جانتا ہے، لوگ جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ان کو نالج دیا ہے، لیکن خالق کرنے والا اصل بات یہ ہے کہ یہ نقصان دہ بن گئے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو یہ بات بہت سمپل ہے کہ ہر چیز خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیا وہ اللہ، کیا وہ رب اس بات کا مستحق نہیں کہ اس سے پیار کیا جائے؟ یہ مہینہ جس میں ہم سے گزر رہے ہیں یہ اس سے پیار کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس محبت میں بھی ہم اگر کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اس کی محبت میں اس کے کہنے پر، اس کا فائدہ، فزیکل فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے، اسپرچول فائدہ بھی ہمیں پہنچتا ہے۔ خداوند متعال کو ساری دنیا روزہ نہ رکھے کوئی نقصان نہیں، ساری دنیا روزہ رکھنا شروع کر دے کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ ہدایت بھی اس نے، اس پہ غور کیجئے گا کہ اس کے ہمیں فائدے کیا ہیں۔ بہت ہی بے پناہ فائدے ہیں، روحانی اور جسمانی فائدے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مہربان اللہ نے جو بڑی محبت کرتا ہے انسان سے، یہ محبت ہی تو ہے کہ اس نے بہترین محل انسان کے حوالے کر دیا، اور پھر مسلسل خیال کرتا ہے۔ کبھی آگے آئے گا قرآن مجید میں، تم رات کو سوتے ہو وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، ہاں ہاں ہاں، پھر تمہیں نیند سے اٹھتے ہو پھر بھی تمہارے لیے محافظ تمہارے ساتھ رکھے ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ اپنے رب کی مہربانیوں کو یاد کرو۔ قرآن یہ یاد دلاتا ہے۔ بس یہ دیکھیے میں 2 آیتیں صرف تلاوت کی ہیں پہلے پارے سے، سورہ بقرہ سے، آپ اور پڑھیے اور دیکھیے، وہ یہ یاد دلا کر صرف اپنی محبت کا آپ کو جتلانا چاہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں انسانوں، تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تمہاری فطرت میں نے رکھ دیا ہے کہ ایسی ذات جو تمہارا خیال رکھے تم اسے پیار کرتے ہو، لیکن مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر پیار کرتے بھی ہو کہیں تو اس میں بھی دوسروں کو ساتھ ملا دیتے ہو۔ میرے پیار میں دوسروں کو شریک نہ کرو، میرے پیار میں دوسروں کو شریک نہ کرو، اس طرح پیار کرو کہ وہ خالصتاً میرے لیے ہو۔ اور اگر کسی اور سے پیار کرنا ہے تو میری وجہ سے ہونا چاہیے۔ رسول سے پیار اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے، ائمہ سے پیار اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے، رسول سے پیار اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے۔
تو عزیزو بات بہت سیدھی ہے، اس بات کو جاری رکھیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ذرا تھوڑا سا کچھ خاص باتوں پر توجہ کریں گے اس مہینے میں، اور کرنی بھی چاہیے. اور مقصد تو یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے. چلیں چند لمحے آپ اور ہم مل کر جو ہیں جن کے پاس وقت ہے قرآن مجید پہ غور و خوض کریں. قرآن مجید پہ وہ جو خاص بات قرآن مجید ہمیں دینا چاہتا ہے، اگرچہ سارے باتیں خاص ہیں لیکن خاص الخاص اہم فلاہم ہوتا ہے ہر جگہ. لہٰذا اہم ترین بات جو قرآن مجید ہمارے دل و دماغ بٹھانا چاہتا ہے وہ رب کی معرفت اور رب سے پیار کرنا سکھانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ وہ ہمیں خود مدد فرمائے ہماری. جس طرح ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے اور اپنے وہ بچہ جو ابھی چلنے کے ٹائم میں ہے، چلتا ہے، گر جاتا ہے، ماں آگے بڑھ کر اٹھا لیتی ہے اور ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اے عالمین کا رب، تجھے اپنے مخلوق سے پیار ہے. ہم کہیں غلطی کی وجہ سے تیرے بارے میں سوچتے ہوئے ہماری سوچ گر جائے تو اٹھا لے ہمیں، اور کہیں تیری اطاعت میں ہم اطاعت کرتے ہوئے کہیں ہمارے پہلو، ہمارے اعضاء و جوارے غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں. بچا لے ہمیں اے مہربان اللہ، ارحم الراحمین اللہ. ماں باپ کے دل میں مہربانی رکھنے والا تو ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. احسان فرما، مہربانی فرما، فضل فرما. محترم سامعین، اس مہینے میں ناچیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی یہ لمحات اپنی عبادت شمار فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائے، کائنات میں انسانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، مومنین کی مدد فرمائے. اپنے نمائندے کے ظہور دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے. آپ سے التماس ہے کہ ہمیں فراموش نہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.